السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجدوں کے ماحول سے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو بدلنا مقصود ہے، اسی لیے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے مسجد میں ایمان کے حلقوں سے جوڑنے کے لیے۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ کہ ہمیں اس کام کے طریقہ محنت کو سمجھنے کے لیے سیرت کی طرف آنا پڑے گا کہ صحابہ کی سیرت کیا ہے، یہ نہیں کہ زمانے کا دستور کیا ہے اور زمانے کا رخ کیا ہے اور لوگوں کی چاہت کیا ہے، یہ نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ طریقہ محنت میں صحابہ کی سیرت کیا ہے۔ مسجدوں کے ماحول کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کا بدلنا مقصود ہے، اس لیے صحابہ سے ملاقات کرتے تھے مسجد میں ایمان کے حلقوں سے جوڑنے کے لیے۔ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے، اس لیے مدینہ مرکز مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لیے۔ یہ اصل مقصد تھا گشت کا، یہ اصل مقصد تھا۔ اصل گشت کا مقصد یہ تھا کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ یہ ملے گا آپ کو صحابہ کی سیرت میں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ بات یاد رکھو کہ اس کام کا طریقہ کار وہ میرا اور آپ کا متعین کیا ہوا نہیں ہے، اس کام کا طریقہ کار تو صحابہ کی مشابہت ہے ہر زمانے میں۔ جی ہاں، کام سیرت پر ہے، کام سیرت کے مطابق ہے، اپنے آپ کا میرے آپ کے تجربات پر نہیں ہے کہ ہمارا تجربہ یوں کرو، تجربہ یوں کرو، یہ نہیں۔ ہر آدمی اپنے تجربے کا داعی ہوتا ہے، ہر شخص اپنے تجربے کی طرف داعی۔ جی ہاں، یہ پکی بات ہے، انسان کا مزاج یہی ہے، میں نے یہ کیا مجھے فائدہ ہوا، تم یہ دوا کھا لو مجھے بھی فائدہ ہوا، جی ہاں تم ایسا کر لو مجھے فائدہ ہوا، کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ کام کی بنیاد تجربات پر نہیں ہے۔ اور سمجھتے تھے کہ تجربات تو ختم ہونے والے ہیں، تجربات ختم ہونے والے۔ جی ہاں، صحابہ کا طریقہ قیامت تک کے لیے ہے، صحابہ اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے، صحابہ اپنے زمانے کے لیے نہیں ہیں، وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ ان کے طریقے ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو یہ پہلے دیکھا جائے گا یہ دعوت کے ذریعے، کیونکہ یقین کا بدلنا مقصود ہے، اس یقین کی تبدیلی میں صحابہ کرام کا طرز اور طریقہ کیا تھا، یہ غور کیا جائے کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے، اس یقین کی تبدیلی میں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ یہ صحابہ کا معمول یہ ملتا ہے کہ وہ گھر پر فرد سے صحابہ ملاقات کرتے ایمان والوں سے، جی ہاں، اور یہ کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ یہ ایک یقینی بات ہے، اور اس سے ایمان کا بننا یقینی ہے، یہ بھی یاد رکھو، ورنہ شیطان ایک وسوسہ یہ پیدا کرے گا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، سنو کہ وہ اعمال صحابہ سے اور اعمال دعوت سے ہٹانے کے لیے کہے گا کہ کوئی طریقہ متعین نہیں ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، بہت ابھی بات چل پڑی ہے پڑھے لکھوں میں، ہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، جس زمانے میں جس طرح چاہو دین کی بات پہنچا دو، نہیں، تربیت کے اصول وہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور تربیت کے اصول وہ صحابہ کے طریقے ہیں۔ میری بات دھیان سے سننا بہت، ورنہ شیطان نے اس فتنے میں کام کرنے والوں کو ڈال دیا، ان کی طبیعتیں گھر سے اکتا جائیں گی، ان کی طبیعتیں مسجد کے ماحول میں جڑنے سے اختلاف کریں گی، یہ کیا ضروری ہے کہ یوں ہی کرو۔ جی آپ سنو کہ بات تو یوں پہنچ سکتی ہے، بات تو یہ بھی پہنچ سکتی ہے، اور بات کا طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اعمال دعوت اعمال نبوت ہیں، اعمال دعوت اعمال صحابہ ہیں، اعمال دعوت بالکل پکی بات ہے، اعمال دعوت اعمال صحابہ ہیں،
اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں، اس پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کر دیا کہ آخر کیا ضروری ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جوڑنے سے ایمان بنے گا؟ جو تبلیغ والوں کا طریقہ ہے۔ میں کہا نہیں، یہ تبلیغ والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ جی ہاں، یہ طریقہ صحابہ کا ہے۔ جی ہاں، یہ طریقہ صحابہ کا ہے، اور امت کے ہر امتی کے لیے ہے کہ صحابہ کے طریقے سے تربیت پاوے، کیونکہ صحابہ اس امت کے اول ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ امت اصلاح و تربیت حاصل کر نہیں سکتی جب تک وہ نہ کرے جو اس امت کے پہلو نے کیا ہے۔ جی ہاں، جو امت کے پہلو نے کیا، ان کے طریقے پر چلو، ان کے طریقے پر چلو۔ جی ہاں، تو یقینی بات ہے کہ مسجدوں میں ایمان کا حلقوں میں جوڑنا یہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ یقینی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جوڑنا یہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ کون؟ جی ہاں، خیالی بات نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جوڑنا یہ ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھو معاذ بن جبل اور سید العلماء ہیں، وہ لوگوں کو خوشامد کر کے کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ میرے پر ایمان لائیں گے، جلس بنا من ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اب میرے پر ایمان لائیں گے۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ جی ہاں، سنو غور سے کہ یہ صحابہ کو ایمان کے حلقوں پر جوڑنے کے لیے باہر گشت کرتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ان اعمال کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، تبلیغ والوں کا کام ہے، اور یہ ہلکا پن ہمارے اندر بھی آئے گا، یہ ہلکا پن کام کرنے والے بھی آئے گا۔ جی ہاں، یہ مشورے اور بیان اور اونچے کام کرو، یہ تو ابتدائی درجے کی چیز تھی، گشت کر لو، ملاقاتیں کر لو۔ جی ہاں، اب تو ہم کام کی سطح میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، لوگ کتنا آگے بڑھو گے؟ مدینہ مرکز کہ صحابہ سے آگے؟ سنو، یہ معاذ کا عمل ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، ہمارے پر ایمان لائیں گے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں پر اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو۔ اس سے زیادہ یقینی کیا بات ہوگی؟ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گشت کرتے تھے صحابہ پر، وہ خوشامد کرتے، ایک ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور یہ کہتے قم بنا من ساعتن، چلو اٹھو ہمارے ساتھ ایمان کے حلقہ میں بیٹھیں گے تاکہ اللہ پر ایمان لانے۔ جی ہاں، یہ کون کرتا تھا؟ جی ہاں، عمر رضی، وہ فرماتے تھے اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا کہ یہ جو اعمال دعوت ہیں وہ کوئی اس زمانے میں نہیں سوچے گئے ہیں، بلکہ اعمال دعوت اعمال صحابہ ہیں، اعمال دعوت اعمال صحابہ ہیں۔ یہ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے یقین کو اور اس کے اخلاص کو اور اس کی حقیقت کو دلوں میں اتارنے کا طریقہ یہ تھا، اس کا طریقہ یہ ہے۔ یہ کیا دعوت؟ یہ دعوت کہتے ہیں صحابہ کرام کے طریقہ محنت کو، کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے، اس یقین کی تبدیلی کا تعلق مسجد سے ہے، یہ پکی بات ہے۔ یہ صحابہ کے واقعات کا غور کرو کہ وہ شرک کی ظلمتوں سے اور کفر کی اندھیریوں سے نکل کر آتے تھے ماحول میں، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ جی ہاں، اور یہاں آ کر دیکھتے تھے وہ کہ ایمان کے نور سے اور ایمان کے ماحول سے وہ آ کر کفر کی ظلمتوں کو پہچانتے تھے کہ ہاں ہم وہاں سے نکل کر آئے۔ اصل چیز یہ تھی کہ گشت کر کے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالو اور اعمال مسجد سے جوڑو، جس میں سب سے بنیادی عمل یہ ہے ایمان کے حلقے۔ یہ سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ انہیں باہر کے ماحول سے دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ اللہ
رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔